أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ حبیب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی واجب الاحترام علماء ذی وقار ثنا خانان مصطفیٰ اور تمامی غلامان مصطفیٰ، آج کی یہ پروقار تقریب الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی انفرادیت کی حامل ہے کہ الحمدللہ رسول اللہ کے غلاموں نے، شمع رسالت کے پروانوں نے اور ختم نبوت کے مستانوں نے اپنی خوشیاں بھی اللہ کے محبوب کے نام کرتے ہوئے آج کی اس پروقار تقریب کو اس انداز میں انعقاد فرمایا کہ یقیناً دل باغ باغ بھی ہے اور دل سے یہ آواز بھی آ رہی ہے کہ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ. یہ اپنی طاقت کی بات نہیں ہے، یہ کرم کی بات ہوتی ہے کہ یہ ازدواجی زندگی کا یہ جو بندھن، ازدواجی زندگی کی یہ ابتدا برادر محترم حافظ عبدالباسط صاحب اور سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد حسیب قادری صاحب کہ ان خوشی بھرے لمحات کا جو آغاز ہے، ازدواجی زندگی کی جو پہلی اینٹ ہے، وہاں پہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کا اہتمام. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی اس انداز سے اپنی خوشیاں اللہ اور اللہ کے محبوب کے نام کرنے کی ہمت نصیب فرمائے، کیونکہ جس طرح سے آغاز ہوتا ہے پھر اسی طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ازدواجی زندگی کا جس رنگ میں آغاز ہوتا ہے، بالخصوص ساری زندگی، پھر اولاد کا سلسلہ، پھر اس طرح کے معاملات، یہ سارے اثرات معاشرے کے اندر آنکھوں سے دیکھنے کو ملتے ہیں، کیونکہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا کہ نیکی کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، گناہوں کی اپنی نحوست ہوتی ہے. اس لیے تو فرمایا نا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. فرمایا اگر ایمان اور تقوی والی زندگی بسر کرنے کا کوئی ذہن اور مزاج بنا لے تو کریم رب کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ ہم اس کے لیے زمین و آسمان سے رحمت و برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں. لیکن یہ تو پھر ہمارے اپنے انتخاب کی بات ہوتی ہے، ہماری اپنی چوائس کی بات ہوتی ہے. رب نے تو دونوں رستے دکھا دیے، رحمان والا رستہ بھی سامنے ہے، شیطان والا رستہ بھی سامنے ہے. اب مرضی اپنی ہے، اختیار بھی دے دیا، جس راستے کا چناؤ کرو، جس راستے کا انتخاب کرو، جس چیز کا بھی انتخاب کرو، اب اختیار بھی دے دیا. اب یہ شادی خانہ آبادی کی تقریب، اب دیکھیں حقیقت میں ہمارے محترم عزت مآب جناب ملک محمد سعید صاحب، یہ انہی کے سر یہ صحرا جاتا ہے کہ جنہوں نے اس طرح کا ماحول یہاں پہ بنایا. اور رب رحمان نے بھی ایک نشانی بیان فرمائی، فرمایا کہ جن کے دلوں کے اندر میں دین کی محبت موجن کرتا ہوں، ان میں سے ایک نشانی ان کی یہ بھی ہوتی ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. وہ لوگوں کی
باتوں کی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ وہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا رب کس راستے پہ چلنے سے راضی ہے، رب کا محبوب کس انداز سے راضی ہوتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب نے بھی یہی فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ اسلام کا طریقہ ہے، اور اس لیے ایمان والوں کو فرمایا تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام کسی موڑ پہ اپنے ماننے والوں کی رہنمائی نہیں کرتا، ہر موڑ پہ اپنے ماننے والوں کی کامل رہنمائی کرتا ہے۔ جس طرح مسجد میں جانے کے آداب اسلام بتاتا ہے، اسی طرح معاشرے میں رہنے کے طریقے بھی اسلام اپنے ماننے والوں کو سکھاتا ہے۔ اسی طرح جب دیکھیں یہ شادی کے والے سے، خانہ آبادی کے والے سے، کملی والے آقا علیہ السلام کے غلاموں، رب نے قرآن کے اندر فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ فرمایا یہ حقوق زوجین کی جب بات چلتی ہے تو فرمایا اے مردو یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور عورتوں یہ مرد تمہارا لباس ہے، یعنی اس طرح دونوں کے حقوق، یہ کامل اس کے اوپر بڑی سیر حاصل گفتگو، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو کسی بھی موڑ پہ تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ تو پھر ہماری اپنی چوائس ہے کہ ہم اسلام کے راستے کو اپنائیں یا اسلام سے ہٹ کر کسی اور راستے کو اپنائیں، لیکن یاد رکھیں ہماری کامیابی اور کامرانی کا رستہ یہی اسلام والا رستہ ہے۔ چاہتے ہو کر نکھرا ہوا فردا کا رنگ، سارے عالم پہ چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا کل بہتر ہو جائے، تمہارے آنے والا کل وہ تمہارے لیے خوشخبریاں لائے، تمہارے لیے آسودگیاں لائے، تمہارے لیے خوشحالیاں لائے، تو تم کیا کرو؟ چاہتے ہو کر نکھرا ہوا فردا کا رنگ، سارے عالم پہ چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ۔ جب اسلام کا نظام جو سراپا رحمت والا نظام ہے، سراپا برکت والا نظام ہے، جب اس نظام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو گے، اپنی ترجیحات میں اس کو شامل فرما لو گے، تو زمین و آسمان سے وہ کریم رب ہمارے لیے رحمت و برکت کے دروازے بھی کھول دے گا، ہمارے لیے خوشحالیاں بھی، ہمارے لیے آسودگیاں بھی، ہمارے لیے امن بھی، ہمارے لیے منتظر کھڑے ہوں گے۔ ہم جہاں بھی جائیں گے ہمارے قدم چومنے کے لیے ساری چیزیں ہمارا استقبال کریں گی، لیکن شرط یہی ہے کہ گلشن حیات سے ایسے پھولوں کو چن، گلشن حیات سے، یعنی زندگی کی جتنی بھی تمہارے معاملات ہیں، جب بھی انتخاب کی بات آئے، جب بھی معاملات میں سے چناؤ کی بات آئے، ہر موڑ پہ ایسا انتخاب کرو کہ جس سے رب بھی راضی ہو، رب کا محبوب بھی راضی ہو۔ راستے دونوں تمہارے سامنے ہوں گے، لیکن جب تم نے انتخاب کرنا ہے تو پھر کیا کرو کہ گلشن حیات سے ایسے پھولوں کو چن کہ ہر شخص تجھ کو داد دے تیرے انتخاب کی۔ اب دیکھیں آج ہم داد دے رہے ہیں اپنے عزت مآب جناب ملک محمد سعید صاحب کو کہ انہوں نے انتخاب کیا تو کیسا شان والا انتخاب کیا، اس عظمت و شان والے نبی کے ذکر کی محفل کا اہتمام اپنی خوشی کے موقع پہ فرمایا کہ جس کے متعلق سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اسی راہ روے لا مکان کی گلی ہے، میں کیوں نہ کہوں اغثنی یا رسول اللہ، میں کیوں نہ کہوں اغثنی یا رسول اللہ۔ اسی نام سے تو ہر مصیبت ٹلی ہے، اسی نام سے تو ہر مصیبت ٹلی ہے۔ اور پھر قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی کی اس بات پہ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہر کوئی کہتا ہے عاشق رسول ہوں میں، ہر بندہ یہ دعویٰ اور نعرہ لگاتا ہے کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا رسول اللہ کی غلامی ہے نا، پھر تو یہ ثابت کرو کہ جب نماز کا وقت آئے
तुम्हारा रुझान मस्जिद की तरफ होना चाहिए, अपने मामलात को अहमियत नहीं देनी चाहिए। जब रमजान अल मुबारक आए तो फिर ऐसे नहीं कहना चाहिए भी कैसे रोजे रखे जाएंगे, क्या मामला हो जाएगा, फुला बात हो जाएगी, डॉक्टरों की बातें याद। तो कलंदर लाहौरी ने तो आज से पौनी सदी पहले ये फरमाया था, किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है, तबे आजाद पे कैदे रमजान भारी है। तुम ही कह दो यही आईने वफादारी है, तुम ही कह दो यही आईने वफादारी है। इससे अगले मरहले पे क्या फरमाया, फरमाया कौन है तारे के आईने रसूल मुख्तार। जब रसूलुल्लाह की इज्जत की बात आती है, रसूलुल्लाह के कुरान की बात आती है, रसूलुल्लाह के निजाम की बात आती है, कुरान के निजाम की बात आती है, तो फिर हर कोई कहता है कि मैं आशिक रसूल हूं, लेकिन उसको मजबूत करने के लिए, उस निजाम को तख्त पे लाने के लिए क्या क्या किया जाता है। फरमाया कौन है तारे के आईने रसूल मुख्तार, मसलहत वक्त की है, किसके अमल का मेयार किसकी आंखों में समाया है, शियारे अखियार हो गई किसकी निगाह, तारज़े सनफ से बेजार। फरमाया इनमें से किसी को भी अगर कोई बीमारी है ना, वो ऐसे नहीं है, फरमाया कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी उन्हें पैगाम मोहम्मद का पास नहीं। और फिर आखिरी बात फरमाया कि ये शिकवा जवाब शिकवा लिखा था ना कलंदर लाहौरी ने, तो जवाब शिकवा का ये आखिरी शेर हर महफिल में सुनने को पढ़ने को तकरीबन मिलता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जवाब शिकवा का है, शिकवा का शेर नहीं है बल्कि जवाब शिकवा का है, जिसको कलंदर लाहौरी ने रब की तरफ से मंसूब किया। फरमाया रब की तरफ से पैगाम और नचोड़ यही आया, ऐ इकबाल कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। दुआ फरमाए अल्लाह करीम हमें अपने तमाम मामलात के अंदर तरजीह के तौर पर ऐसा इंतखाब करने की हिम्मत दे कि जो हमारे जिस इंतखाब से रब भी राजी हो, रब का महबूब भी राजी हो। दुआ है कि अल्लाह करीम इस खुशी को, इस शादी को खाना आबादी का बेहतरीन जरिया बनाए और हमेशा लाजिवाल और बेमिसाल खुशियां इनको, इनके अहले खाना को रब्बुल आलमीन नसीब फरमाए। जो अहबाब तशरीफ लाए हम सबको भी अपनी खुशियां इस अंदाज से अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम करने की हिम्मत और तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।